فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 2 تعارف زندگی اور دنیا سے متعلق وہ تصورات جنہیں ہم فلسفیانہ کہتے ہیں دو عوامل کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ مذہبی اور اخلاقی تصورات جو ہمیں وراثت میں ملتے ہیں، اور دوسرا اس قسم کی تحقیق جسے سائنسی کہا جاتا ہے، بشرط یہ کہ لفظ سائنسی اپنے وسیع تر مفہوم میں استعمال کیا جائے۔ ہر فلسفی کے نظام فلسفہ میں ہر دو عوامل کسی درجہ تک در آتے ہیں۔ اس لحاظ سے تمام فلسفی انفرادی طور پر بہت مختلف ہیں، لیکن کسی نہ کسی وجہ میں ان دونوں عوامل کی موجودگی فلسفہ کو خصوصیت عطا کرتی ہے۔ لفظ فلسفہ کا استعمال متعدد طریقوں سے کیا گیا ہے، بعض اوقات وسیع اور بعض اوقات محدود مفہوم میں۔ میں اسے بہت وسیع مفہوم میں استعمال کرنا چاہتا ہوں، جس کی میں اب وضاحت کرنے کی کوشش کروں گا۔ میری دانست میں لفظ فلسفہ دینیات اور سائنس کے مابین کوئی چیز ہے۔ لفظ دینیات کی مانند ان امور سے متعلق غور و فکر پر مشتمل ہے جن کے متعلق یقینی علم اب تک ناقابل حصول ہے، لیکن سائنس کی مانند یہ انسانی عقل سے مرافعت اپیل کرتا ہے، نہ کہ کسی تحکم سے، ہوا و روایت کا ہو یا الہام کا۔ میرا موقف یہ ہے کہ تمام یقینی علم سائنس سے تعلق رکھتا ہے، تمام اذہان ڈوگما جو یقینی علم پر سبقت کا دعوے دار ہے دینیات سے متعلق ہوتا ہے، لیکن دینیات اور سائنس کے درمیان ایک عرض لا فرد نو مینس لینڈ ہے جس پر ہر دو جانب سے حملہ کیا جاتا ہے۔ یہ عرض لا فرد فلسفہ ہے، تاہم وہ تمام سوالات جو سوچنے سمجھنے والے ذہنوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنتے ہیں وہ ایسے ہیں کہ سائنس ان کا جواب دینے سے قاصر ہوتی ہے۔ ماہرین دینیات کے پر اعتماد جوابات اب اتنے قائل کرنے والے معلوم نہیں ہوتے جیسا کہ گزشتہ صدیوں میں یہ ایسے لگتے تھے۔ کیا یہ دنیا ذہن و مادہ میں منقسم ہے، اور اگر ایسا ہے تو ذہن کیا ہے اور مادہ کیا ہے؟ کیا ذہن مادہ کے تابع ہے یا یہ خود مختار قوتوں کا حامل ہے؟ کیا کائنات کو وحدت یا مقصد رکھتی ہے؟ کیا کائنات کسی نصب العین کی طرف رواں دواں ہے؟ کیا فطرت میں حقیقی قوانین ہیں، یا ہم ان پر صرف اس لیے یقین رکھتے ہیں کیونکہ ہم میں نظم و ترتیب کی وہبی محبت ہے؟ کیا انسان ایسا ہے جیسا کہ ایک ماہر فلکیات سمجھتا ہے؟ کیا انسان پانی اور ناپاک کاربن کا ایک ننھا مجموعہ ہے جو ایک حقیر اور غیر اہم سیارے پر ذوف سے رینگ رہا ہے؟ کیا انسان ایسا ہے جیسا کہ ہیملٹ اسے خیال کرتا ہے، یا کیا وہ بیک وقت دونوں کا آمیزہ ہے؟ کیا ایک ایسا طرز حیات ہے جو شریف النفسی پر مبنی ہے، اور دوسرا کوئی ایسا طرز حیات جو خبیث النفسی پر مبنی ہے؟ یا کیا تمام طرز حیات محض محمل ہے؟ اگر شریف النفسی پر مبنی طرز حیات ہے تو وہ کن اجزاء پر مشتمل ہے، اور ہم اسے کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی خیر ایک ازلی حقیقت ہے جو قابل قدر اور واجب الاحترام ہے، یا کیا یہ واقعی قابل تجسس و حصول ہے جبکہ کائنات بے رحمی کے ساتھ موت کی جانب لپک رہی ہے؟ کیا کوئی ایسی شے ہے جسے ہم دانش وزڈم کہتے ہیں، یا جو بات دانش معلوم ہوتی ہے وہ محض بالآخر حماقت کی سلجھی ہوئی ایک صورت ہے؟ ایسے سوالات کا جواب کسی لیبارٹری میں نہیں مل سکتا۔ ماہرین دینیات کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کے پاس ان سوالوں کے حتمی اور قطعی جوابات ہیں، لیکن ان کا ہی وثوق جدید ذہنوں میں شک و احتمال پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ ان سوالات کے مطالعہ کا نام فلسفہ ہے، اگرچہ اس سے بھی ان کے جوابات نہیں ملتے۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ ایسے ناقابل حل قضیات پر وقت کیوں ضائع کیا جائے؟
اس کا جواب ایک شخص تو فلسفہ کے مورخ کی حیثیت سے دے سکتا ہے، یا ایک ایسے فرد کی حیثیت سے جو کائناتی تنہائی کا خیبت کا سامنا کر رہا ہو۔ جہاں تک میں اس کا اہل ہوں کہ فلسفہ کے مورخ کی حیثیت سے اس سوال کا جواب دوں، وہ آپ کو اس کتاب میں ملے گا۔ جب سے انسان آزاد فکر کے اہل ہوئے ہیں، بے شمار اہم پہلوؤں میں ان کے اعمال کا انحصار ان نظریات پر رہا ہے جو انہوں نے دنیا، حیات انسانی، خیر اور شر کے متعلق قائم کیے۔ یہ آج بھی اتنا ہی صحیح ہے جس قدر یہ گزشتہ زمانے میں صحیح تھا۔ ایک عہد اور ایک قوم کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ لازم ہے کہ اس کے فلسفہ کو سمجھیں، اور اس کے فلسفہ کو سمجھنے کے لیے ہمیں خود کس درجہ تک فلسفی ہونا چاہیے۔ یہاں یہ ایک باہمی علت کا معاملہ بھی ہے، یعنی انسانوں کی زندگیوں کے حالات ان کے فلسفہ کو متعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے برعکس ان کا فلسفہ ان کے حالات کو متعین کرنے پر بھی بہت اثر انداز ہوتا ہے۔ صدیوں کے دوران یہی باہمی عمل آئندہ صفحات کا موضوع ہوگا۔ تاہم ایک زیادہ ذاتی جواب بھی ہے۔ سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہم کیا جان سکتے ہیں، لیکن جو کچھ بھی ہم جان سکتے ہیں وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر ہم یہ فراموش کر دیں کہ کس قدر زیادہ ہم نہیں جان سکتے، تو ہم ان بے شمار باتوں کے بارے میں بے حس ہو جاتے ہیں جو بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کے برعکس دنیات ہمیں اذعانی اعتقاد، ڈوگمیٹک بیلیف کی ترغیب دیتی ہے کہ ہم جانتے ہیں، جبکہ در حقیقت ہم لا علم ہیں۔ یوں دنیات کائنات کے متعلق ایک خارج از بحث سرکشی پیدا کرتی ہے۔ شگفتہ امیدوں اور ہولناکیوں کی موجودگی میں بے یقینی ایک تکلیف دہ بات ہے، لیکن اگر ہم طلسماتی کہانیوں کی تسکین بخش مدد کے بغیر زندہ رہنا چاہتے ہیں تو بے یقینی کو برداشت کرنا لازم ہے۔ نہ تو یہ درست ہے کہ ہم ان سوالوں کو فراموش کر دیں جو فلسفہ پوچھتا ہے، اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ ہم خود کو اس جانب مائل کر لیں کہ ہم نے ان سوالات کے مسلمہ جوابات تلاش کر لیے ہیں۔ یہ تعلیم دینا کہ یقین کے بغیر مگر شک ساتھ ہی مشتمل ہوئے بغیر زندگی کس طرح گزاری جائے، شاید یہ اہم ترین بات ہے جو ہمارے زمانے میں فلسفہ اب تک ان لوگوں کے لیے کر سکتا ہے جو اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دنیات سے الگ ہو کر فلسفے کی ابتدا 6 صدی قبل مسیح یونان میں ہوئی۔ قدیم عہد میں اپنی راہ طے کرنے کے بعد یہ دوبارہ مسیحیت کے عروج و زوال کے ساتھ دنیات میں ڈوب گیا۔ اس کا دوسرا بڑا زمانہ 11ویں سے 14ویں صدی تک رہا، جب اس پر کیتھولک چرچ حاوی رہا، ماں سوا چند ایک باغیوں کے، جیسا کہ شہنشاہ فریڈرک دوم 1195 سے 1250 تھا۔ یہ عہد اس ابتری نے ختم کر دیا جو اصلاح دین ریفارمیشن میں انتہا تک پہنچ گئی۔ اس کا تیسرا زمانہ 17ویں صدی سے آج دن تک ہے، اور اس پر اپنے پیشروؤں کی بے نسبت زیادہ غلبہ سائنس کا ہے۔ روایتی مذہبی اعتقادات اب بھی اپنی اہمیت کے ساتھ قائم ہیں، لیکن اپنے جواز کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، اور جہاں کہیں سائنس لازمی ٹھہرتی ہے وہاں پہ ترمیم و تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اس عہد میں فلسفیوں میں سے شاید ہی کوئی کیتھولک معیار کے مطابق راسخ العقیدہ ہو، اور آج کے افکار کے مطابق چرچ کی بنسبت غیر مذہبی ریاست زیادہ اہم ہے۔ عہد قدیم سے مذہب اور سائنس کی طرح معاشرتی استحکام اور فرد کی آزادی میں آویزش کی کیفیت یا بیس کن سمجھوتا رہا ہے۔ یونان میں معاشرتی استحکام شہری ریاست سے وفاداری کی بدولت قائم رہا۔ اگرچہ سکندر اپنے زمانے میں شہری ریاست کو متروک قرار دے رہا تھا، مگر پھر بھی ارسطو کو اس کے علاوہ کسی دوسری قسم کے نظام حکومت میں کوئی خوبی نظر نہ آئی۔ شہری ریاست کے فرائض کی ادائیگی میں فرد کی آزادی کس قدر کم رہی۔ اس کا درجہ مختلف ریاستوں میں بہت مختلف تھا۔
اسپارٹا میں فرد کی آزادی اتنی کم تھی جتنی کہ جدید جرمنی اور روس میں ہے۔ ایتھنز میں کبھی کبھار ظلم و ستم کے باوجود شہریوں کو بہترین زمانے میں ریاست کی طرف سے پابندیوں سے بہت غیر معمولی آزادی حاصل تھی۔ ارسطو کے زمانے تک یونانی فکر پر مذہب اور شہر سے وفاداری کی اطاعت غالب رہی۔ شہریوں کی زندگیاں اس کے اخلاقی نظاموں میں ڈھل چکی تھیں، اور یہ اخلاقی نظام ایک وسیع سیاسی عنصر رکھتے ہیں۔ جب یونانی پہلے اہل مقدونیہ اور پھر اہل روم کی رعایا بنے تو ان کے اپنے زمانے کے آزادی کے مناسب تصورات اب قابل عمل نہیں رہے تھے۔ اس کے نتیجے میں ایک طرف تو روایت میں دراڑ پڑنے سے قوت کا نقصان ہوا، اور دوسری طرف معاشرتی اخلاق سے انفرادی اخلاق میں اضافہ ہوا۔ رواقیوں کی نیک زندگی کی تعلیم خدا کے ساتھ روح کے رشتے پر مبنی تھی۔ اس میں شہری ریاست کے ساتھ رشتہ شامل نہیں تھا۔ اس طرح انہوں نے مسیحیت کے لیے راہ ہموار کی، جو ابتدا میں رواقیت کی طرح غیر سیاسی تھی۔ اسی لیے اپنی پہلی 3 صدیوں میں اس کے تابعین کا حکومت پر کوئی اثر نہیں تھا۔ سکندر سے لے کر کنستانٹائن تک 6.5 صدیوں کے دوران معاشرتی استحکام نہ تو فلسفے اور نہ ہی قدیم وفاداریوں کی بدولت بلکہ قوت کے زور پر قائم رہا۔ یہ قوت پہلے تو افواج کی تھی اور بعد ازاں شہری انتظامیہ کی۔ رومی افواج، رومی شاہرات، رومی قوانین اور رومی افسر شاہی نے پہلے تو ایک مرکزی ریاست قائم کی اور پھر اسے قائم رکھا۔ کوئی بات رومی فلسفے سے منسوب نہ ہوئی تھی، کوئی رومی فلسفہ تھا ہی نہیں۔ اس طویل عرصے کے دوران یونانی تصورات جو آزادی کے وقت سے وراثت میں پائے گئے، آہستہ آہستہ تغیر و تبدیلی کے عمل سے گزرے۔ پرانے تصورات میں سے ایسے تصورات نے جو خصوصی طور پر مذہبی تھے زیادہ اہمیت حاصل کر لی۔ دوسرے تصورات جو زیادہ عقلی تھے انہیں رد کر دیا گیا، کیونکہ وہ روح اثر سے مطابقت نہ رکھتے تھے۔ اس طرح سے بعد کے غیر مسیحیوں نے یونانی روایت کی اس طرح تراش خراش کی کہ انہیں مسیحی نظریہ میں مدغم ہونے کے قابل بنا دیا۔ مسیحیت نے ایک اہم رائے کو مقبول عام بنا دیا جو پہلے ہی رواقیت کی تعلیم میں مضمر تھی، لیکن عہد قدیم کی عام روح سے بیگانہ تھی۔ میری مراد اس رائے سے ہے کہ ریاستی فرائض کی ادائیگی کی بنسبت خدا کی طرف سے انسان پر واجب فرائض کی ادائیگی زیادہ لازم ہے۔ یہ رائے کہ ہمیں انسان کی بنسبت خدا کی اطاعت کرنی چاہیے، جیسے کہ سقراط اور حواریوں نے کہا، قسطنطین کی تبدیلی مذہب تک قائم رہی، کیونکہ ابتدا میں مسیحی شہنشاہ ایرین تھے یا ایرینیت کی جانب مائل تھے۔ جب شہنشاہ راسخ العقیدہ ہو گئے اسے فراموش کر دیا گیا۔ بازنطینی سلطنت میں یہ بات مخفی رہی۔ یہی صورتحال بعد ازاں روسی سلطنت میں بھی رہی، جنہوں نے قسطنطینیہ کے حوالے سے مسیحیت قبول کی تھی، لیکن مغرب میں جہاں کیتھولک شہنشاہوں کی جگہ وحشی فاتحین نے لے لی، سوائے جزوی طور پر گال کے، سیاسی اطاعت کی بنسبت مذہبی برتری کے اطاعت قائم رہی اور کسی حد تک اس پر قائم رہے اور کسی حد تک آج بھی قائم ہیں۔ 6 صدیوں تک وحشیوں کے حملوں نے مغربی یورپ کی تہذیب کو ختم کر دیا۔ یہ آئرلینڈ میں کسی حد تک قائم رہی، یہاں تک کہ ڈینیز نے اسے 9ویں صدی میں برباد کر دیا۔ اس کے معدوم ہونے سے پہلے اس نے ایک نامور شخصیت اسکاؤٹس ایریجینیا پیدا کی۔ مشرقی یورپ میں یونانی تہذیب ایک خشک اور سوکھی حالت میں اس طرح قائم رہی جیسے کہ یہ کسی عجائب گھر میں ایک یادگار ہو۔ یہ صورت قسطنطینیہ کی شکست تک قائم رہی، سوائے فن کی روایت اور جسٹنٹائن کے رومی قانون کے۔ 5ویں صدی سے 11ویں صدی کے نصف تک اس تاریک زمانے میں مغربی رومی دنیا میں بہت دلچسپ تبدیلیاں رونما ہوئیں۔ خدا کی طرف سے واجب فرض اور ریاست کے عائد کردہ فرض میں کشمکش نے، جسے مسیحیت نے متعارف کرایا تھا، چرچ اور بادشاہ کے مابین کشمکش کی صورت اختیار کر لی۔ پوپ کا کلیسائی اختیار اٹلی، فرانس، اسپین
برطانیہ عظمیٰ، آئرلینڈ، جرمنی، سکینڈینیویا اور پولینڈ تک پھیل گیا۔ ابتدا میں اٹلی اور جنوبی فرانس کے باہر اس کا بشپ اور پادریوں پر پوپ کا اختیار بہت نرم تھا، لیکن گریگری ہفتم کے زمانے اواخر 11ویں صدی یہ اختیار حقیقی اور بہت مؤثر ہو گیا۔ اس وقت سے لے کر بعد تک تمام مغربی یورپ میں پادریوں کے فرقے کی ایک واحد تنظیم بن گئی، جس کی رہنمائی روم سے ہوئی تھی۔ اس نے ہوشیاری اور برہمی کے ساتھ اختیار کر لیا گیا۔ یہ اختیار اس وقت ختم ہوا جب 1300 عیسوی میں دنیا دار حکمرانوں کے ساتھ ان کی آویزش شروع ہوئی۔ چرچ اور ریاست میں کشمکش صرف پادریوں اور دنیا دار یا عوام میں کشمکش نہ تھی، یہ بحیرہ روم کی دنیا اور شمالی وحشیوں کے مابین کشمکش کی تجدید بھی تھی۔ چرچ کی وحدت میں رومی سلطنت کی وحدت کی گونج تھی۔ عیسائیوں کی عبادت کا قاعدہ یعنی سرکاری کلیسا کی دعاؤں کی کتاب لاطینی تھا۔ اس پر غالب افراد زیادہ اٹلی، اسپین یا جنوبی فرانس سے تعلق رکھتے تھے۔ جب تعلیم کا احیاء ہوا تو ان کی تعلیم کلاسیکی تھی۔ ان کے قانون اور حکومت کے تصورات ہم عصر شہنشاہوں کی بنسبت مارکس اور یولیس کے لیے زیادہ قابل فہم ہوتے۔ چرچ بیک وقت ماضی کے تسلسل اور حال کی تہذیب کی نمائندگی کرتا تھا۔ اس کے برعکس دنیاوی قوت ٹیوٹانی نسل کے بادشاہوں اور ان کے نوابوں کے ہاتھ میں تھی۔ انہوں نے ان اداروں کو ممکنہ حد تک قائم رکھا جو وہ جرمنی کے جنگلات سے باہر لائے تھے۔ اختیار مطلق ان اداروں کے لیے اجنبی تھا اور اس طرح وہ ہر اس شے سے بیگانہ تھے جو ان زور آور فاتحین کے لیے بے جان اور مردہ دلی کا ضابطہ ہوتی۔ بادشاہ ان جاگیردار اشرافیوں کو اختیار میں شریک رکھنے پر مجبور ہوتا، لیکن اس بات کی سب توقع رکھتے تھے کہ انہیں کبھی کبھی اپنے جذبات کے سیلاب کو جنگ، قتل، لوٹ مار یا آبروریزی کی صورت میں اظہار کی کھلی اجازت ہوگی۔ شاید بادشاہ ان باتوں پر اظہار افسوس کرتے ہوں کیونکہ وہ خود پرخلوص طور پر صالح تھے۔ بلا ہر توبہ و تعسف، خود بھی تو ایک جذبے کی صورت ہے، لیکن چرچ کبھی بھی ان میں اچھے طرز عمل کی وہ پرسکون ترتیب و باقاعدگی پیدا نہ کر سکا جس کا آج ایک آجر طالب ہوتا ہے اور عموماً اپنے ملازمین سے حاصل کرتا ہے۔ دنیا فتح کرنے کا کیا فائدہ اگر وہ شراب نوشی، قتل اور غارت اور عصمت ریزی نہ کر سکیں جس کا ان پر بھوت سوار ہوتا، اور وہ شہ زور نوابوں کی فوجوں کے ہوتے ہوئے ان کے تابع لوگوں کے احکام کی اطاعت کیوں کریں جنہوں نے تجرد اور عسکری قوت کے بغیر جینے کا عہد کر رکھا ہے۔ تاہم کلیسائی ناپسندیدگی کے باوجود انہوں نے دو آدمیوں کی باہمی لڑائی اور جنگ کی قوت کی آزمائش کو جاری رکھا اور نیزہ بازی، فن سپاہ گری اور بیاہی عورتوں سے عشق بازی کو ترقی دی۔ کبھی کبھار تو وہ غیظ و غضب کی حالت میں ممتاز مذہبی لوگوں کو بھی قتل کر دیتے۔ اگرچہ تمام عسکری قوت بادشاہ کے ساتھ تھی، پھر بھی چرچ ہی فتح یاب ہوا۔ چرچ کی فتح کا سبب جزوی طور پر تو یہ تھا کہ تعلیم پر اس کی ہی اجارہ داری تھی، اور وہ جزوی طور پر اس لیے بادشاہ مستقل طور پر برسر پیکار رہتے تھے، لیکن سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ چند ایک مستثنیات کے سوا حکمران اور عوام کا یہ گہرا اعتقاد تھا کہ کلید جنت چرچ کے پاس ہے۔ چرچ یہ فیصلہ کر سکتا تھا کہ اس زندگی کے بعد بادشاہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا یا دوزخ میں۔ چرچ رعایا کو اطاعت کے فرض سے بری الذمہ قرار دے کر بغاوت پر اکسا سکتا تھا، تاہم چرچ نے بد نظمی و انتشار کی بجائے نظم و ضبط کی نمائندگی کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چرچ نے نئے پیدا ہونے والے تاجر طبقہ کی حمایت حاصل کر لی۔ اٹلی میں خصوصیت کے ساتھ یہ بات آخری فیصلہ کن ثابت ہوئی۔ چرچ سے کم از کم جزوی سیاسی آزادی برقرار رکھنے کی ٹیوٹانی کوشش نے اپنا اظہار نہ صرف سیاست میں پایا
بلکہ اس کے علاوہ فن رومانس، بہادری اور جنگ میں بھی راہ پالی۔ اس کا فکری دنیا میں کوئی اظہار نہ ہوا۔ تعلیم سراسر صرف پادریوں کے طبقہ تک محدود تھی۔ قرون وسطیٰ کا واضح فلسفہ اپنے زمانے کا صحیح آئینہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک جماعت کا فلسفہ تھا جیسے کہ وہ سوچتی تھی۔ تاہم کلیسا میں خصوصاً فرانسیسی درویش متعدد وجوہات کے باعث پوپ سے اختلاف رکھتے تھے۔ تاہم اٹلی میں عوام میں کلچر کا پھیلاؤ کوہ اپیلس کے شمال کی بنسبت چند صدیاں پہلے ہی عام ہو گیا تھا۔ فریڈرک دوم، جس نے ایک نیا مذہب قائم کرنے کی کوشش کی، پوپ کے کلچر کی انتہائی مخالفت کی نمائندگی کرتا تھا۔ تھامس ایکویناس، جو نیپلیز کی بادشاہت میں پیدا ہوا، جہاں فریڈرک دوم مختار کل تھا، آج دن تک پوپ کے فلسفہ کا مثالی مظہر ہے۔ تقریباً 50 سال بعد ڈانٹے نے ایک امتزاج کی صورت اختیار کی اور قرون وسطیٰ کی دنیا کے تمام تصورات کا ایک متوازن اظہار کیا۔ ڈانٹے کے بعد سیاسی اور فکری دونوں وجوہات کے باعث قرون وسطیٰ کی فلسفیانہ امتزاج ختم ہو گیا۔ جب تک یہ قائم رہا، اس میں سلیقگی اور مکمل چھوٹی تصویر پیش ہوئی۔ نظام نے جو بھی صورت اختیار کی، اسے صحت اور درستگی اور بہت محدود کائناتوں کے دیگر اجزاء کے رشتے کے ساتھ منسلک صورت میں بیان کیا گیا، لیکن عظیم تفرقہ مصالحتی تحریک اور نشاط ثانیہ کی پاپائیت تحریک اصلاح دین کی جانب لے گئی، جس نے مسیحی سلطنت کے اتحاد اور متکلمانہ نظریہ حکومت، جس کا مرکز یورپ تھا، گویا پارا پارا کر دیا۔ احیاء علوم کے زمانے میں نئے علم، جس میں قدیم علم اور زمینی سطح کے علم شامل تھے، نے لوگوں کو مختلف نظاموں سے اکتا دیا۔ اب لوگ ان نظاموں کو ذہنی قید خانے محسوس کرنے لگے۔ کوپرٹیکس کے نظام حیات نے انسان اور زمین کے مرتبے کو بطلیموس کے نظام حیات کے مقابل حقیر بنا کر رکھ دیا۔ نئے حقائق کی روشنی میں اہل فکر و دانش کی خوشیاں غور و فکر، تجزیہ و ترتیب اور تدوین کرنے کی خوشیوں میں مرکوز ہو گئیں۔ اگرچہ فن میں احیاء علوم اب بھی نظم و ضبط کا حامل ہے، لیکن فکر میں یہ وسیع بار آور بے ترتیبی کو ترجیح دیتا ہے۔ اس سلسلے میں مونٹین اس عہد کا محسوس نمائندہ ہے۔ فن کے ماں سوا ہر معاملے کی مانند سیاسیات کے نظریہ میں بھی بدنظمی اور انتشار پیدا ہو گئے۔ اگرچہ عمومی طور پر قرون وسطیٰ پر آشوب زمانہ تھا، لیکن فکری طور پر ضابطہ پسندی کے جذبے اور سیاسی قوت کے معین نظریے کا حامل تھا۔ اقتدار کل آخر الامر من جانب خدا ہے۔ اس نے مقدس امور کا اختیار پوپ کو اور دنیاوی معاملات کا اختیار شہنشاہ کو تفویض کر دیا ہے، لیکن 15ویں صدی کے دوران پوپ اور شہنشاہ دونوں نے اپنی اہمیت کھو دی۔ پوپ محض اطالوی شہزادوں میں سے ایک بن کر رہ گیا اور اطالوی سپاسی اقتدار کے ناقابل بیان پیچیدہ اور غیر اخلاقی کھیل میں پھنس کر رہ گیا۔ فرانس، اسپین اور انگلستان میں نئی قومی بادشاہتیں اپنے اپنے علاقوں میں برسر اقتدار تھیں، جن میں نہ کبھی پوپ اور نہ ہی شہنشاہ مداخلت کر سکا۔ زیادہ تر بارود کی موجودگی کے باعث قومی ریاست نے انسانوں کے فکر و احساس پر ایسا اختیار حاصل کر لیا جو کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ اس اختیار نے تہذیب کی وحدت کے رومی تصور کے باقی ماندہ حصے کو بھی نیست و نابود کر دیا۔ اس سیاسی ابتری نے میکاولی کی کتاب پرنس میں اظہار پایا۔ کسی رہنما اصول کی عدم موجودگی میں سیاست اقتدار کی ہوس جابر و ظالمانہ جدوجہد بن جاتی ہے۔ پرنس اس کھیل میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے بہت ہوشیاری اور چالاکی کا مشورہ دیتی ہے۔ جو کچھ یونان کے عظیم عہد میں ہوا تھا، وہی نشاط ثانیہ کے وقت اٹلی میں ہوا۔ روایتی اخلاقی اقدار مٹ گئیں کیونکہ انہیں ضعف الاعتقادی سے منسوب کیا جانے لگا۔
پابندیوں سے آزادی نے افراد کو طاقت اور تخلیقی بنا دیا، جس سے ایسی شگفتہ ذہانت پیدا ہوئی جو شاذ و نادر ہی ہوتی ہے، لیکن اخلاقی اقدار کے زوال کے لازمی نتیجے میں افراتفری اور دغا بازی پیدا ہوئی۔ اس نے مجموعی طور پر اٹلی کے لوگوں کو ناکارہ و ناتواں بنا دیا۔ یونانیوں کی طرح وہ بھی ایسی قوموں سے مغلوب ہو گئے جو ان کی بنسبت کم مہذب تھیں لیکن معاشرتی استحکام سے محروم نہ تھیں۔ تاہم یونانیوں کی بنسبت اٹلی میں صورتحال کم تباکن تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اسپین کے سوا باقی نئی طاقتور قوموں نے عظیم کامیابیوں کے حصول میں خود کو اتنا ہی اہل ثابت کیا جتنے کہ خود اٹلی کے لوگ رہے تھے۔ 16ویں صدی سے لے کر بعد تک یورپ کی تاریخ پر تحریک اصلاح دین غالب رہی ہے۔ اصلاح دین ایک پیچیدہ کثیر الجہتی تحریک تھی اور اس کی کامیابی کے متعدد اسباب تھے۔ زیادہ تر تو یہ اٹلی کی نئی فرما روائی کے خلاف شمالی قوموں کی بغاوت تھی۔ مذہب وہ قوت تھی جس نے شمال کو تابع بنا رکھا تھا، لیکن اٹلی میں مذہب کو زوال آ گیا۔ پاپائیت ایک ادارے کی حیثیت سے قائم رہی۔ یہ جرمنی اور انگلستان سے خطیر خراج حاصل کرتی رہی، لیکن یہ قومیں جو ابھی تک پارسا تو رہیں لیکن اب وہ بورجیاس اور میڈیسس کا کوئی احترام محسوس نہ کرتی تھیں۔ یہ نقد رقم کے عوض روحوں کو برزخ سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتے تھے اور خود اس رقم کو تعیش اور غیر اخلاقی اعمال پر لٹا دیتے تھے۔ قومی محرکات، معاشی محرکات اور اخلاقی محرکات سب نے مل کر روم کے خلاف بغاوت کو تقویت بخشی۔ علاوہ ازیں بادشاہوں نے یہ جلد ہی محسوس کر لیا کہ اگر چرچ کے علاقوں میں صرف قومی حدود تک رہے تو وہ اس پر قابو پا سکیں گے اور خود اپنی سلطنت میں زیادہ بااختیار ہو سکیں گے، بنسبت اس اختیار کے جو انہیں پوپ کے ساتھ اختیار میں شرکت سے حاصل تھا۔ ان تمام اسباب کے باعث لوتھر کی دینی اختراعات کو بادشاہوں اور عوام نے یکساں خوش آمدید کہا۔ یہ صورتحال شمالی یورپ کے بہت بڑے علاقے میں واقع ہوئی۔ کیتھولک چرچ 3 محاذات میں سے وجود میں آیا تھا۔ اس کی مقدس تاریخ عبرانی، اس کی دینیات یونانی اور اس کا طرز حکومت کم از کم بالواسطہ رومی تھا۔ اصلاح دین نے رومی عناصر رد کر دیے، یونانی عناصر کو دھیما کر دیا اور یہودی عناصر کو مضبوط کر دیا۔ اس طرح اس نے قوم پرست قوتوں کے ساتھ تعاون کیا جو معاشرتی استحکام متزلزل کر رہی تھیں۔ یہ استحکام پہلے رومی سلطنت اور بعد میں رومی چرچ کے ہاتھوں قائم ہوا تھا۔ کیتھولک چرچ کے مطابق الہام ربانی مقدس صحائف پر ہی ختم نہ ہو گیا تھا، بلکہ ایک عہد سے دوسرے عہد تک چرچ کے وسیلے سے جاری رہا۔ اس لیے ایک فرد کا یہ فرض تھا کہ وہ اپنی ذاتی آراء کو اس کے تابع رکھے۔ اس کے برعکس پروٹسٹنٹ فرقے نے چرچ کو الہام کا وسیلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ سچائی صرف مقدس بائبل میں موجود ہے جسے ہر فرد خود ہی اپنے لیے سمجھ سکتا اور اس کی تشریح کر سکتا ہے۔ اگر لوگ اس کی تشریح و تفسیر میں اختلاف کریں تو اس اختلاف کو طے کرنے کے لیے کوئی الوحی سند نہیں ہے۔ یہ عملی طور پر ریاست نے وہ اختیار خود سنبھال لیا جو اس سے پہلے چرچ کے پاس تھا، لیکن یہ ایک غاصبانہ عمل تھا۔ پروٹسٹنٹ نظریے میں خدا اور روح کے درمیان کوئی دینوی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس تبدیلی کے اثرات بہت اہم تھے۔ اب سچائی کا حصول کسی مستند ذریعے سے مشورے پر نہیں بلکہ باطنی فکر و استغراق پر مبنی قرار پایا۔ اس رجحان نے جلد ہی سیاست کو نراجیت اور مذہب میں باطنیت یعنی تصوف کی صورت اختیار کر لی۔ باطنیت کو کیتھولک راسخ العقیدہ کے چوکٹے میں ٹھیک بیٹھنے میں ہمیشہ مشکل پیش آئی تھی۔ پروٹسٹنٹ صرف ایک فرقے پر مشتمل نہ رہا بلکہ متعدد فرقوں میں بٹ گیا۔ علم الکلام کے صرف ایک فلسفے نے مخالفت نہ کی بلکہ ایسے تمام لوگوں نے جو فلاسفر تھے 13ویں صدی کی مانند ایک شہنشاہ نے پوپ کی مخالفت نہ کی بلکہ متعدد بادشاہوں نے ایسا کیا۔
جس کے نتیجے میں فکر اور عدم موضوعیت سبجیکٹیوزم بتدریج گہری ہوتی گئی۔ ابتدا میں تو روحانی غلامی سے آزادی کا صحت مند عمل ظاہر ہوا، لیکن دھیرے دھیرے اس نے ایک ایسی ذاتی تنہائی کی صورت اختیار کر لی جو معاشرتی فراست کے لیے مضر ہوتی ہے۔ جدید فلسفے کی ابتدا ڈیکارٹ سے ہوتی ہے، جس کا بنیادی یقین اپنی ذات کے وجود اور اپنے افکار میں ہے اور اسی سے خارجی دنیا کا انفراد ہوتا ہے۔ یہ اپنے ارتقاء کی پہلی صورت تھی جو برکلے اور کانٹ سے ہوتی ہوئی فیشٹے تک آئی۔ ان کے خیال میں ہر شے کا صدورانہ ایگو سے ہوتا ہے۔ ہر شے کا آغاز انا سے ہوتا ہے۔ یہ دیوانگی تھی اور اس انتہا سے فلسفہ ہمیشہ سے فرار حاصل کر کے روزمرہ دنیا کے فہم عامہ کی جانب سے آنے کی کوشش کرتا رہا ہے۔ فلسفہ میں موضوعیت اور سیاست میں نراجیت ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ لوتھر کی زندگی کے دوران پہلے ہی غیر پسندیدہ اور غیر مقبول شاگردوں کے خلاف بپتسمہ اناہیپٹزم کا نظریہ اپنا لیا، جس نے کچھ عرصہ کے لیے مونسٹر شہر پر قبضہ کر لیا۔ اس فرقے نے تمام قوانین کو ترک کر دیا، کیونکہ اس کا عقیدہ تھا کہ روح القدس ہر لمحے ایک اچھے انسان کی رہنمائی کرے گی اور روح القدس کسی ضابطہ کی پابند نہیں ہو سکتی۔ اس مقدمہ میں وہ اشتراکیت اور بے لگام عام جنسی اختلاط کے نتیجہ پر پہنچے۔ اس لیے یہ ایک بہادرانہ مزاحمت کرنے کے بعد ملیا میٹ ہو گئی، لیکن ان کا نظریہ اپنی دھیمی صورتوں میں ہالینڈ، انگلستان اور امریکہ تک پھیل گیا۔ تاریخی اعتبار سے یہی کیوکرزم کا ماخذ بنا، ایک تند و تیز قسم کی نراجیت نے جس کا مذہب سے کوئی تعلق نہ تھا 19ویں صدی میں سر اٹھایا۔ روس میں، اسپین میں اور کم درجہ اٹلی میں اسے بہت کامیابی ہوئی۔ آج دن تک امریکی اہلکار کے لیے غیر ملکی سکونت پذیروں کے سلسلے میں ہوا بنی ہوئی ہے۔ نراجیت کی یہ جدید صورت اگرچہ یہ مذہب کی مخالفت ہے، مگر ابھی تک ابتدائی پروٹسٹنٹ فرقے کی زیادہ تر روح کی امین ہے۔ اس میں فرق یہ ہے کہ جس مخالفت سے لوتھر نے پوپ کو نشانہ بنایا تھا، یہ اسی مخالفت سے غیر مذہبی حکومتوں کو نشانہ بناتے ہیں۔